ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقدس مہینے میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول 20 اپریل مطابق 571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے تو گویا اس حالت میں پیدا ہوئے کہ جس طریقے سے آدمی سجدے کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ کیے ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ سراپا رحمت بنا کر کے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ گرامی پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ عبد المطلب آتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور یقیناً محمد کہتے ہی اس شخص کو ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب آدمی تعریف کرے یا نہ کرے، آدمی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا رکھا گیا ہے، جب بھی آپ کسی طریقے سے یا کسی مجموعی میں نام لیں گے پھر بھی اس نام کا مقصد تعریف کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو محمد کہتے اسے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو بہت ساری ظلمتوں کا یوں سمجھ لیجیے کہ ساری مصیبتیں دور ہو گئیں۔ قحط تھا عرب کے اندر، وہ ختم ہو گیا۔ لوگ پریشان تھے، وہ ختم ہو گئی۔ عورتوں کے بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے بچے پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے اس سال سارے لڑکے پیدا ہوئے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اور وہ نہریں جو کبھی جاری نہیں ہونے والی تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فوراً وہ نہریں اپنے پورے آب و توز کے ساتھ روانہ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس مہینے کا خاص اہتمام کریں، اس مہینے کا خاص اہتمام کریں۔ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے اور بڑا ہی مقدس نبی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا جب تک کہ میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کے اوپر اتنے سارے احسانات کیے تو ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اور آپ بھی اس دن کا خاص خیال رکھا کریں۔ جیسے ہی ماہ ربیع الاول آئے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، اپنے محلوں کو سجائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار فرمائیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں ہے، عید میلاد النبی، اس کا کیا نام رکھا گیا؟ عید میلاد النبی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید مانے خوشی، میلاد النبی حضور کی پیدائش۔ عید میلاد النبی کا مطلب معنی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں، بس عید میلاد النبی کا بس معنی اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی جائے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، آپ خود اپنی عقل کے اعتبار سے سوچیں، دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ دلیلوں کو ایک سائڈ میں رکھیں، آپ دل کے اندر خود فیصلہ کریں۔ جب آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جب آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کتنا انتظام کرتے ہیں؟ گلی گلی میں مٹھائیاں بٹواتے ہیں، تھوڑا سا کاروبار کر لیتے ہیں تو اس پہ مٹھائیاں بٹواتے ہیں، یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں اس پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ کیوں؟ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دکان کھولی، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس لیے خوشی کر رہے ہیں۔ اور جبکہ سب سے زیادہ خوشی منانے کا جو دن ہے وہ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا، اللہ نے ہمارے پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اگر ہم اس کا ہی اگر بدلہ دینا چاہے تو نہیں بدلہ دے سکتے ہیں. کہ وہ دین پہنچایا تو یہ الگ بات ہے, لیکن وہ صرف ہم میں تشریف لے آئے, یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم پیدائش کے موقع پر بہت ہی زیادہ خوشی کا مظاہرہ کریں, اور صرف بچوں کو بھیج کر نہیں, خود جلوس کے اندر شرکت کریں, خود جلوس کے اندر شرکت کریں, اور یہ ثابت کریں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج باہر نظر آ رہے ہیں. ویسے تو ہم ہمیشہ خوشی مناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن یہ خاص موقع ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے, لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے, بدعت ہے, یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے. لیکن ان سے ایک ہی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سناؤ, ان سے کہو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں دو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ بات مسلم سی ہے, کوئی کتنا بھی اعتراض کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جب تک ہمارے جسم کے اندر جان موجود ہے, جب تک ہمارے جسم کے اندر جان موجود ہے, جب تک خون روانگی کر رہا, جسم حرکت کر رہا, اللہ کی قسم ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے زیادہ خوشی کا موقع یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری چیزیں اس طفیل اس کے صدقے میں ملی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ, فرمایا اللہ تیرا کوئی سب سے زیادہ تیرا بندہ, سب سے زیادہ تیرا خاص کون ہے؟ کہا وہ جو آخر میں آئے گا, ایک شخص آخر میں ایک ہمارا نبی آئے گا, وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے خاص ہے. فرمایا اللہ ہم سے بھی زیادہ خاص ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اے موسیٰ اگر اس ہستی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا, تو اے موسیٰ میں آج تجھے بھی نہیں بناتا. سبحان اللہ. موسیٰ بھی بنے کس کے؟ طفیل حضور کے صدقے میں. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو, چمن دیر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, ہم بھی نہ ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا, اللہ اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا. یہ ساری چیزیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا سکے. یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے پہ احسان ہے. ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ہم اور آپ باہر نکلیں, جلوس کے موقع کے اوپر نکلیں, پروگرام کریں, زیادہ سے زیادہ خیرات کریں, زیادہ سے زیادہ صدقات کریں. حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, تم میں سے مسلمان اس وقت تک کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہ ہو جائے. اس وقت کامل ایمان والا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو جائے گی. اگر آپ کو اپنے بچے کے پیدائش پہ خوشی ملتی ہے, تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, تو آپ یقین مانیے کہ آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم نے وہ دیکھے ہیں جب دوسرے غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں, جب غیر مسلموں کے تہوار ہوتے تو گھروں کو سجایا جاتا ہے, لوگوں کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں, لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار کے اوپر. لیکن جب ربیع الاول آتا تو انہیں دلیل چاہیے ہوتی ہے. ربیع الاول کا موقع آتا, میں نے کئی گھر دیکھے جھالریں پڑی ہوئی ہیں, وہ بالکل آگ جل رہی ہے ان کے گھر پر دیپاولی کی شکل میں. اس طریقے سے میں نے اپنے گاؤں کے اندر کئی لوگوں کو دیکھے موم بتیاں چھتوں کے اوپر لگا دی گئی. کیوں؟ آج دیپاولی ہے. یا غیر مسلموں کے اوپر تہوار مناتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جیسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہتے ہیں یہ حرام ہے. اب بتائیں, اور کیا کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے. 12 ربیع الاول یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے. آپ کے سامنے اس طریقے کے سوال آئے ہوں گے کہ یہ پیدائش کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ انتقال کا ہے, انتقال کا مہینہ ہے. حضور اسی مہینے میں انتقال فرمایا, یہ بات حقیقت ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو انتقال فرمایا یہ کہیں نہیں ثابت ہے. بعض علماء نے لکھا کہ انتقال ہوا, بعض نے لکھا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے, آپ ذرا تھوڑا سکون سے سوچیں گے جا کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب کیا تھا؟ جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو 9 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا. 9 ذی الحجہ سے ذی الحجہ
آپ ذوالحجہ رکھیں, ذوالقعدہ, محرم, سفر, ربیع الاول, 3-4 مہینے آتے ہیں. اگر آپ ان مہینوں کو گننا شروع کریں, آپ جمعے کا دن تک, اس جمعے کی 9 تاریخ سے آپ گننا شروع کریں ربیع الاول تک, سارے مہینے آپ 28 کے رکھ لیں, سارے مہینے آپ 28 کے رکھ لیں, پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں پڑ رہا ہے. سارے مہینے 29 کے رکھ لیں, چاروں مہینے 29 کے رکھ لیں, پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آتا, سمار کے دن نہیں آتا. اور سارے مہینے 30 کے آپ رکھ لیں, سارے مہینے آپ, میرے پاس کیلنڈر میں نے بالکل بنایا ہوا ہے, سارے مہینے آپ 30 کے رکھ لیں, پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں پڑ رہا ہے. آپ ایسا نہ کریں, ایک 28 کا رکھ لیں, دوسرا 29 کا, دوسرا 29 کا, تیسرا 28 کا رکھ لیں. اس طریقے سے آپ اگر جوڑنا شروع کر دیں, پھر بھی 12 ربیع الاول سمار کے دن نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. آپ خود اس کا کیلنڈر تیار کر سکتے ہیں کہ کس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. بس اتنی بات یاد رکھنا. 2 چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. ایک یہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا جمعے کے دن, آخری 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اب اس 9 ذی الحجہ کو رکھ کر کے 30 تک گنے, پھر 1 سے 30, پھر 1 سے 30, پھر 1 سے 30 تک. یہ آپ پورا کاؤنٹنگ کر لیں, آپ پورا گن لیں جا کر کے. پھر بھی کوئی بھی دن ایسا نہیں پڑے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ پڑھے اور پھر سوموار کا دن پڑھے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا. ایسا کبھی بھی نہیں پڑے گا. تو یہ جو کہتے ہیں اسی دن وفات ہوئی, اسی دن انتقال ہوا, اسی دن پیدا ہوا, تو یہ طریقہ غلط ہے. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. ایک کتاب کے اندر, ایک حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر یہ تو کھلے لفظوں میں واضح کہ ربیع الاول کے دن پیدائش ہوئی, 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی, لیکن پختہ یہ شخص کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یوم وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ خوشی منائیں, ہم اور آپ اس موقع کے اوپر خوشی کا اظہار کریں, اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غریبوں کی مدد کریں, مسکینوں کی مدد کریں, اور اپنے گھروں کو سجائیں, اپنی گلیوں کو سجائیں, اپنی مساجدوں کو سجائیں, اور اپنے مدارس کو سجائیں. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. یہ وہ نبی جب تک تشریف نہیں لائے تھے, دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا تھا, غریبوں کو ستایا جا رہا تھا, مسکینوں کو ستایا جا رہا تھا, بیواؤں کو یوں ہی سر بازار کہیں جوئیں میں ہارا جاتا تھا تو کہیں گروی رکھ دیا جاتا تھا. یہ اسلام کی تاریخ کے اندر آپ پڑھیں, یہی وہ مقدس نبی ہیں, یہی وہ مقدس نبی ہے جن کے آنے سے دنیا کے اندر باہر آ گئی. ہاں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں زمانہ جاہلیت میں تھا, اور میری جو بیوی تھی وہ پیٹ سے تھی, حاملہ تھی. میں تجارت کے لیے نکل گیا, میں نے کہا اگر لڑکا ہو تو صحیح ہے, اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ دفن کر دینا. وہ شخص تجارت کے جاتے وقت اس نے اپنی بیوی کو یہ الہام کیا تھا, یہ پیغام دیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو پال لینا, اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دینا. وہ شخص چلا گیا. اس شخص کے جانے کے بعد اس شخص کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی. لڑکی پیدا ہوئی, ماں تو ماں ہے, ماں دفن نہیں کر پائی. ماں نے بارہا کوشش کیا لیکن اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا. کھیلتی رہی, کیونکہ وہ دور تھا جس میں فوراً آنا جانا تو نہیں ہوتا تھا, کئی مہینے کئی سال گزر جایا کرتے تھے تجارت کے اندر. تو وہ کئی مہینے بعد جب وہ آیا تو دیکھتا کیا ہے, اپنے گھر میں دیکھتا ہے چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے. کیا دیکھتا ہے؟ چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے. تو وہ شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ تو وہ عورت اسے چھپاتی ہوئی کہتی کہ محلے والوں کی بیٹی ہے, میرا دل نہیں لگ رہا تھا, تم باہر چلے گئے تھے تو میں اسے اپنے پاس بلا لیتی تھی تاکہ میرا دل بہل جائے. تو وہ شخص کہتا چلو کوئی بات نہیں. کہا اپنی بچے کا کیا ہوا؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے دفن کر دیا. عورت کہتی بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے دفن کر دیا. تو کئی دن کافی مسلسل وہ عورت اس لڑکی کو بلا لیتی اپنے گھر میں, اور خوب دیکھ بھال لیتی, پھر بھیج دیتی پڑوسی کے گھر پہ, پھر بلاتی. کئی دن تک یہ چلا تھا. اور آخر کار جس طریقے سے اس عورت کو محبت تھی اس بچی سے, اسی طریقے سے اس آدمی کو, اس کے باپ کو بھی اس سے محبت ہو گئی. جب محبت ہو گئی, بہت زیادہ وہ اس سے پیار کرنے لگا, تو عورت نے سمجھا یہ اچھا موقع ہے, اب بتا دیا جائے کہ یہ بیٹی محلے والوں کی نہیں بلکہ ہماری ہی بیٹی ہے. جیسے اس شخص نے کہا کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں, آپ جس سے پیار کر رہے ہیں, یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے, یہ اپنی بیٹی ہے, یہ اپنا ہی خون ہے,
जैसे उस शख्स ने चाहा, उसके अंदर मोहब्बत तो जरूर बैठ गई थी बेटी की, लेकिन वो सोचने लगा कि अब लोग ताना मारेंगे कि इसके घर में बेटी पैदा हुई। उसने अपनी बेटी को लिया साथ में, उसने अपनी बेटी को साथ में लिया और लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो शख्स अपनी बेटी को लेकर के जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद कुआं पड़ता है, कुएं पे डालने की कोशिश कर रहा अपनी बेटी को। कुछ दिल करता डाल दे, कुछ कहता नहीं डालें। काफी देर कशमकश में ही खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार लोगों के ताने की वजह से उसने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर डाल दिया। उस शख्स ने अपनी बेटी को कुएं के अंदर डाल दिया। वो बेटी बारहा रोती रही, बारहा अपने बाप से इल्तिजा करके, मेरे वालिद मेरी जिंदगी को बख्श दो, मैं तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं करूंगा। वो बेटी कहती है, मेरे वालिद आप मेरी जिंदगी को बख्श दो, मैं तुम्हें खाने तक का सवाल नहीं करूं, कपड़े का सवाल, किसी चीज का सवाल नहीं करूंगा, बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी जिंदगी को बख्श दो। लेकिन बाप को कहा मानने वाला था, जमाने जाहिलियत था। बाप ने अपनी बेटी को, अपनी खुद की बेटी को उस कुएं के अंदर डाल दिया और उसकी रूह परवास कर जाकर। यह वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठकर सुना रहा था। जैसे जब यह वाकया सुना रहा था तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और वो शख्स भी रो रहा था। तो कितना एहसान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो दुनिया में तशरीफ लाए तो हम और आपको ये गुलामाना जिंदगी से आजादी मिल गई। जहां एक शख्स कहने लगा कि मिलाद किसे मनाना चाहिए, तो मिलाद उस शख्स को मिलाना चाहिए, मिलाद हर उस शख्स को मनाना चाहिए कि जो जुल्म और सितम के अंदर दबा हुआ था, आज उससे आजादी मिल गई है। हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस बेटी को खुशी मनाना चाहिए कि जिसे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे, आज उस बेटी को खुशी मनाना चाहिए कि वो नबी तशरीफ लाया है जिसके तुफैल में हमारी जितनी भी चीजें थी, जितनी भी तकलीफें थी, सारी की सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। तो हम और आपको भी चाहे कि हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करें, इस पर अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह का फजल करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको इतना प्यारा नबी अता फरमाया और इसकी उम्मत में बनाया है। यही हमारे निजात के लिए काफी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए गए हैं। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप ज़रा बराह करम, माह रबीउन नूर आ गया है, इसके अंदर भरपूर कोशिश करें और जहां तक हो सके सारे लोग निकलें। बच्चों से जुलूस नहीं निकाला जाएगा, आप खुद निकलेंगे इस बार, आप खुद निकलेंगे इस बार, तब इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ये साबित कर देना है। और जुलूस को इस तरीके से नहीं निकालना जिस तरीके से हम लोग निकाला करते हैं कि बच्चियां भी चल रही, औरतें भी चल रही, लड़कियां भी चल रही, नहीं, इस तरीके से नहीं। अगर मोहम्मद अरबी का कलमा पड़ा है तो उसकी शरीयत के मुताबिक जुलूस को निकाला जाए। सारे लोग अपनी निगाहों को नीचे रखेंगे और कलमा तैयबा के विर्द करते हुए लोग सड़कों से गुजरेंगे जाके, ताकि लोगों को पता चले कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ और आपको छोटी सी गुफ्तगू